علی کے ساتھ جاؤ تاکہ وہ تمہیں خدا کی طاقت دکھائے۔ اے محمد، تم خود کو گزشتہ انبیاء سے برتر جانتے ہو، حالانکہ وہ عظیم اور بڑے معجزے کے مالک تھے۔ تم کون سے معجزوں کی بات کرتے ہو؟ جیسے مردوں کو زندہ کرنا۔ کیا ایسا نہیں تھا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ بے شک ایسا ہی تھا کہ میرے بھائی عیسیٰ پروردگار کی اجازت سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج میرا بھائی، میرا وصی اور جانشین علی یہ کام کرے گا۔ علی کے ساتھ جاؤ تاکہ وہ تمہیں خدا کی طاقت دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے زندہ ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندے تجھ پر سلام ہو۔ اور سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اپنے عقائد کو کیسا پایا اے مومن؟ ایمان کے نور سے مزین اور ہدایت پا جانے کے بعد ہرگز کفر اختیار نہ کرو۔ میں یوسف ابن کعب ہوں، اصحاب اخدود میں سے۔ آج سے 300 سال پہلے اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ پیغمبر نے مختلف مقامات پر متعدد دفعہ علی کو اپنا وصی اور جانشین کے طور پر پہچانوایا تھا، لیکن پیغمبر کی زندگی کے آخری سال اور آپ کے آخری حج کے موقع پر پروردگار نے ایک بار پھر حکم دیا کہ امیر المومنین کی ولایت کو تمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے، اور یہ واقعہ غدیر خم میں پیش آیا۔ اے لوگو، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو جان لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ آگاہ رہو، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، جو میرے ذمے تھا اسے پہنچا دیا، اور تمہیں ہر چیز سے باخبر کر دیا۔ جان لو کہ یہ حکم پروردگار کی طرف سے تھا۔ خبردار کہ آج کے بعد میرے بھائی علی کے سوا کسی کو حق نہیں کہ وہ خود کو امیر المؤمنین کہلائے۔ خبردار کہ میرے بعد لوگوں کی امامت اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ خدا بندہ اس کی ولایت کو تسلیم کرنے والے سے محبت فرما، اور دشمنی فرما ہر اس شخص سے جو اس کے ساتھ دشمنی کرے۔ لیکن افسوس، ابھی نبی کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا کہ لوگوں نے علی سے ان کا حق چھین لیا۔
ام المومنین عائشہ ہزاروں کا لشکر لے کر علی سے جنگ لڑتی ہے۔ جمل کے بعد جنگ صفین میں جب شام کی فوج ہارنے لگی تو انہوں نے قرآن کو نیزے پر بلند کر دیا۔ آخرکار سن 40 ہجری میں 19 رمضان المبارک کو نہروان کے خوارج میں سے بچا ہوا ابن ملجم مرادی مولائے متقیان کو شہید کر دیتا ہے۔